ابھی ہمیں جوائن کیا ہے زبیر احمد شیخ صاحب نے، سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں FIA کے، ان کو ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کہ جس طرح سے یہ ہمارے نمائندے بھی ابھی بتا رہے تھے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو فیک ڈاکومنٹس شو کر کے عمرے کے بہاف پر یا وزٹ کے بہاف پر یورپ جانے کی کوششیں کرتے ہیں، جس سے پاکستان کا نام بدنام جو ہے وہ عالمی سطح پر ہوتا رہا، لیکن FIA کی جانب سے ٹھوس اقدامات کیے گئے۔ ہم چاہیں گے کہ ذرا ناظرین کو بتائیں کہ کتنا بڑا یہ چیلنج تھا، کون کون سے عوامل شامل تھے اور کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے تھے۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ میں سب سے پہلے تو اس کو جو متاثر کن کارکردگی ہے FIA کی، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے واقعی اس کو چیلنج لیا، اور جو قائمہ کمیٹی نے جو اعتراضات اٹھائے تھے اس پر انہوں نے بھرپور طریقے سے کارروائی کی۔ اور اس میں سب سے بڑی اپریشیٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ خود انہوں نے اپنے محکمے کے اندر جو کالی بھیڑیں تھی یا سٹاف میں جن کی انوالومنٹ تھی، ان کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کو سیک کیا، گورنمنٹ اپنی جاب سے ان کو ہٹا دیے گئے۔ اب اس میں دوسری بات یہ آتی ہے کہ کچھ باتیں ابھی بھی دیکھنے والی ہیں کہ جب ہمارے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے FIA کو بالخصوص کہ وہ کن ملکوں میں جا رہے ہیں، وہاں پر کیا اپرچونٹی ہے اور کس لیے جا رہے ہیں۔ اب کمبوڈیا جیسے ملک میں جانا، جہاں پہلے وار کنٹری ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی 2 ملکوں کی جنگ جاری ہے، اور کمبوڈیا میں 24,000 لوگ ہمارے گئے جس میں سے 12,000 واپس نہیں آئے، اور وہاں پر کچھ لوگ قید ہیں، ان لوگوں کو وہاں پر مفلوج کر دیے گئے، روک لیا گیا۔ تو یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ کس ملک میں لوگ جا رہے ہیں اور کس لیے، اور جو لوگ ایڈ دے رہے ہیں، اخبارات میں اشتہارات دے رہے ہیں، جاب اپرچونٹیز کی فیک جاب کے لیے اشتہارات دیے جاتے ہیں، اور یہ ینگ جو لڑکے ہیں شوق سے وہاں پر جاتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر جاب ملے گی، حالانکہ پاکستان میں بھی جاب ہے، پاکستان میں بزنس ہے۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں کرنی پڑیں گی۔ اور پھر اس حیران کن بات آپ دیکھیے کہ میانمار میں جو حالات پچھلے 5 سال سے کتنے خراب ہیں، اور اس میں 4,000 ہمارے بندے گئے ہیں جو 2,500 ابھی تک واپس نہیں آئے۔ میانمار میں کس لیے جا رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے وہاں سے انہوں نے ڈنکی لگانی ہے، یا کسی اور ملک میں جاتے ہیں، 3-4 ملکوں میں اپنے آپ کو وہ گھما پھرا کے، اور آخر ان کا ٹارگٹ یورپ ہی ہوتا ہے۔ اور بڑی خوشائن بات ہے کہ ہمارا جو رینکنگ میں نمبر تھا لاسٹ ورسٹ 5 کنٹریز جو یورپ کو اپروچ کرتی تھی، وہ اب مائنس ہو گیا ہے۔ یہ FIA کی کارروائی ہے۔ جہاں اچھے کام ہوتے ہیں وہاں تھوڑی تھوڑی چیزیں میں فقدان بھی ہوتا ہے، انٹرسٹ کا فقدان۔ تو میں یہ بھرپور قسم کی سفارش کروں گا سینئر آفیسر ذرا FIA کے یہ مانیٹرنگ کو تھوڑا سا سخت کریں تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ جیسے 118 سے 92 تک آئی ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ چند مہینوں میں 70 سے نیچے آنی چاہیے تاکہ گرین پاسپورٹ کی عزت ہو۔ بالکل صحیح۔ اچھا زبیر احمد شیخ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر علاقوں میں بالخصوص اگر بات کی جائے یہ ڈسٹرکٹ گجرات اور اس سے آگے جتنی پٹی ہے، یہاں پر ایجنٹی کے تھرو نوجوانوں کو جھانسا دے کر یورپ لے جایا جاتا ہے، بالخصوص ایران کا بارڈر استعمال کیا جاتا تھا، آگے سے ماسکو کے راستے اس طرح کا روٹ بنایا جاتا تھا، ترکی سے یونان اور اس طرح سے۔ اس پہ بھی سدباب ہونا چاہیے، کن اقدامات کی ضرورت ہے کہ آیا ان لوگوں کا بھی کوئی جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے، ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے جو یہ جھوٹا جھانسا دیتے ہیں ایجنٹ کے طور پر؟ درست فرمایا آپ نے، بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ آپ نے کیا ہے۔ ساری دنیا کو، بلکہ پاکستان میں نہیں باہر والی دنیا کو بھی پتا ہے کہ ہمارے 5 ڈسٹرکٹ جو ہیں، یہ گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ، اور گجرات کے ساتھ ساتھ جو نئے ڈسٹرکٹ بنے ہیں کافی منڈی، باؤنڈ اور کھاریاں، اس علاقوں کے لوگوں کو کریز ہے جانے کا، کیونکہ ان کے کچھ لوگ، کچھ بچے باہر جا چکے ہیں، وہ جا کر سیٹ ہو چکے ہیں، وہ جا کر جب کرسمیٹک تصاویر اپنی بھیجتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میں یورپ میں یہاں بڑا خوشحال ہوں اور میں بڑا یہ بہت، اس یہاں کے جو بچوں میں انفیریٹی کمپلیکس آتا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے شریکہ والا نظام بہت چلتا ہے ان ڈسٹرکٹ میں، تو بھائی فلاں کا چاچے کا پتر چلا گیا، پھوپھی کا پتر چلا گیا، میں نہیں جا سکتا، تو وہ ایٹ موسٹ کوشش کرتے ہیں کہ میں بھی چلا جاؤں۔ اس میں بہت سارے ایشوز کو ڈسکس کیا جانا ضروری ہے، اس میں FIA کی خالی ذمہ داری نہیں ہے، FIA کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیٹیکل جو ہماری سینئر لیول ہے، ان علاقوں کی جو بھی وہاں پہ میں نے MPs جیتے ہیں، وہ باقاعدہ اسکول میں، کالجز میں سیمینار منعقد کریں، وہاں پر جاب اپرچونٹیز دیں، وہاں پر نئے اسمال بزنس کو پروموٹ کریں۔ گجرات ہب ہے اسمال بزنس کا، گجرانوالہ ہب ہے اسمال بزنس کا، سیالکوٹ پوری دنیا جاتی ہے، ہماری ایکسپورٹ کوالٹی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تو جو بچے ان کو کام سکھائیں، ہمارے پاس نیب کا ادارہ اتنا اچھا اسلام آباد میں کام کر رہا ہے، وہاں پر بھی کام کر رہے ہیں۔ جو بچے اسکولوں میں، کالجوں میں اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کو اسکل سکھائیں، وہ اسکل سیکھ کے اپنی چھوٹی موٹی انڈسٹری لگائیں۔ انڈسٹری کے لیے گورنمنٹ کے چاہیے کہ ان کو فنڈنگ کرے، ان کے لیے کوئی پیسے مہیا کریں، ان کو کوئی ایسی اپرچونٹیز دے کہ وہ اسمال بزنس کی طرف یہ لوگ راغب ہوں اور اپنا روزگار یہاں پر تلاش کریں۔ 5 ڈسٹرکٹ ہیں،
سب کو پتہ ہے 5 ڈسٹرکٹ میں کام کرنا ہے، وار فٹیج پہ کام کرنا ہے، تب جا کر یہ کام رکے گا، ورنہ یہ جو لالچ ہے، جو لوگوں میں امید ہے، ایک کرن دکھائی جاتی ہے، بچے شوق سے جانا چاہتے ہیں تو اس کو روکا جانا چاہیے۔ سب کو پتہ ہے کہ پہلے ڈنکی لگاتے تھے ایران کے ذریعے، پھر ترکی جاتے تھے، وہ بڑا ایران نے بھی کام کیا، پاکستان نے بھی کام کیا، اب رکیا، نئے نئے روٹس تلاش ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ کمبوڈیا والا ہو گیا، میانمار والا ہو گیا، پھر جو سب سے ہمارے لیے شرمندگی والی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں سے احرام پہن کے جاتے ہیں، اور پھر جیسا کہ نعیم جنجوعہ صاحب نے بڑا اچھا بتایا کہ یہ کتنی غلط بات ہے کہ ہم جاتے کس مقصد کے لیے اور آگے ہمارا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، یہ بہت شرمندگی کی بات ہے۔ بالکل صحیح۔ زبیر احمد شیخ صاحب سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA ہمارے ساتھ تفصیلی گفتگو کر رہے تھے، جبکہ ہمارے نمائندے نعیم جنجوعہ نے بھی تمام تر تفصیلات پر بات چیت کی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔